الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین، آج جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس میں قرآن مجید کی طرف ہمیں رہنمائی فرمائی ہے کہ قرآن مجید ہمارا گائیڈ ہے، ہماری رہنمائی کرنے والا ہے۔ لیکن آج ہم قوم مسلم کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان قرآن مجید کی تعلیمات سے بہت ہی دور ہیں۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خشک و تر کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید ہماری ہر فیلڈ کے اندر رہنمائی فرماتا ہے، لیکن آج ہماری قوم کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ بہت ساری تعداد ایسی مل جائے گی مسلمانوں کی جو قرآن مجید تو پڑھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے قرآن مجید مہینوں سے کھول کر نہیں دیکھا، سالوں سے کھول کر نہیں دیکھا، یا بہت سارے ایسے مل جائیں گے جو صرف جب محلے کے اندر تیجا ہوتا ہے یا محلے کے اندر جو ہے کوئی خاص موقع دینی منعقد کیا جاتا ہے، کوئی مجلس منعقد کی جاتی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ ہماری محرومی ہے، اور آج ہماری جو ذب و حالی ہے، آج جو ہم پریشان ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی سے الگ کر دیا۔ ایک دور وہ تھا جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی، صبح کو قرآن مجید پڑھا جاتا تھا، دوپہر ہوتی تو قرآن مجید پڑھا جاتا، شام ہوتی تو قرآن مجید پڑھا جاتا، اور جب سونے کے لیے لوگ ارادہ کرتے تو سونے سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کا لوگ شرف حاصل کرتے۔ اس لیے ان کی زندگیاں تابناک تھیں، ان کی صبحیں کامیابیوں کے ساتھ نمودار ہوتی تھیں، ان کی شامیں نمودار ہوتی تھیں۔ وہ جس میدان میں پہنچتے تھے فتح یاب ہوتے تھے، وہ اگر قلیل تھے تو کثرت والوں پر جو ہے فتح یاب ہو جاتے تھے۔ میدان جہاد ہو یا تجارت کی منڈی ہو یا کوئی سا خطہ ہو، قرآن مجید سے ان کو ایسا شغف حاصل تھا، قرآن مجید میں ایسی مشغولیت تھی، قرآن مجید کو انہوں نے اپنی زندگی کا ایک محور بنا رکھا تھا، قرآن مجید کو انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا شامل کر رکھا تھا کہ قرآن سے اتنی محبت تھی، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا وہ قرآن مجید کو کھولتے اور اس کی تلاوت کرتے تھے۔ لیکن آج ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں جانتے۔ ہماری قوم کے پاس نیوز پیپر پڑھنے کے لیے وقت ہے، ہماری قوم کے پاس آج وقت ہے موبائل چلانے کے لیے وقت، ہماری قوم کے پاس فیس بک واٹس ایپ چلانے کے لیے وقت، راتیں کالی کرنے کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لے کر دیکھیں، ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھ چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں سے جو ہے ہمارے گھروں میں بے برکتیاں نظر آتی ہیں، ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے، بیوی اور ساس کے جھگڑے، بہو اور ساس کے جھگڑے، شوہر اور بیوی کے جھگڑے، بھائی بھائی کا دشمن ہو چکا ہے، رشتہ دار کا دشمن ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے قرآن مجید کو اپنی زندگی سے نکال دیا، قرآن مجید کی تعلیمات سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے ہیں تاریک قرآن ہو کر۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کتنے چیلنجز ہمیں دیے جا رہے ہیں۔ لوگ اغیار ہمارے قرآن مجید پر اسٹڈی کرتے ہیں، قرآن مجید پر جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں، اور پھر قرآن مجید پر تنقیدیں کرتے ہیں۔ آج ہماری قوم کھوئی ہوئی ہے، آج ہماری قوم جو ہے ایسے خواب غفلت میں سوئی ہوئی ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ آج ہمارے دین کے ساتھ لوگ کس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں۔ لوگ اس طریقے سے اسلام پر حملہ آور ہو رہے ہیں کہ ہمارے دین و ایمان پر جو ہے وہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ لوگ کے ایمان چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ آیات کا انتخاب کرتے ہیں جس سے وہ اسلام پر اور اہل اسلام پر اعتراض کر سکیں، لیکن آج ہماری قوم ایسی مست ہو چکی ہے
خوشیوں میں ایسی مست ہو چکی ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ آج ہمارے ساتھ کیا کیا سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ہمارے خونوں کو جو ہے یوں ہی بہا دیا جاتا ہے، ہمارے بچوں کی لاشوں کو جو ہے تلواروں کی نوکوں پر اچھالا جاتا ہے، کبھی موب لنچنگ کے نام پر، کبھی کسی احتجاج کے نام پر ہم ہی پر ظلم ہوتا ہے، مظلوم بھی ہم ہی ہیں اور مجرم بھی ہم ہی ٹھہرائے جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہی وقار حاصل ہو جو دور قدیم کے زمانے کے مسلمانوں کو حاصل تھا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پذیرائی حاصل ہو، آپ کو قبولیت حاصل ہو، قوم کے درمیان، اقوام کے درمیان آپ کا کوئی وقار ہو، تو آپ کو قرآن مجید کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محترمہ زوجہ نے ارشاد فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق قرآن تھے، یعنی آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن کے مطابق گزر رہا تھا، آپ کی زندگی کا ایک ایک وقت، ایک ایک گھڑی جو ہے قرآن کے مطابق گزرتی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح دیکھیں گے تو آپ کو قرآن مجید کی تلاوت ملے گی، آپ کی دوپہر دیکھیں گے قرآن مجید کی تلاوت ملے گی، آپ شام دیکھیں گے قرآن مجید کی تلاوت ملے گی، آپ راتوں کو دیکھیں قرآن مجید کی تلاوت ملے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اب نماز پڑھتے تھے، نمازوں میں بڑی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے، یہ قرآن مجید سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت تھی۔ ایک مرتبہ اور حضور کی زندگی کو دیکھ کر حضور کے دیوانے، حضور کے شیدائی، حضور کے صحابہ قرآن سے پھر کیسی محبت کرتے تھے، آپ اندازہ لگائیں۔ ایک صحابی رسول جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، برابر میں جو ہے ان کا ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ قرآن کی تلاوت کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کا گھوڑا جو ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث کا، بدکنے لگا۔ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو جو ہے موقوف کر دیا، روک دیا، پھر جو ہے گھوڑا جو ہے اپنی حال پر درست ہو جاتا ہے اور صحیح ہو جاتا ہے، پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو پھر جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت جو ہے گھوڑا بدکنے لگتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے کوئی سائبان ان کے سر پر ہے۔ یہ واقعہ، یہ ماجرا انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا، رسول اللہ یہ معاملہ ہے۔ غیب داں نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی تمہیں معلوم ہے وہ کیا تھا؟ صحابی کہتے ہیں اللہ عالم و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کے معصوم فرشتے تھے جو آسمان دنیا سے تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے جو ہیں قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہوگی بالیقین فرشتے وہاں پر آتے ہوں گے، اور جہاں پر قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، جہاں پر قرآن مجید الماری کی زینت بنا ہوتا ہے اور قرآن مجید صرف اس بنیاد پر اٹھایا جاتا ہے جب بیوی اور شوہر کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، یا قرآن مجید صرف اس وقت اٹھایا جاتا ہے جب گھر کے اندر تیجا ہوتا ہے، یا قرآن مجید اس وقت اٹھایا جاتا ہے جب گھر کا کوئی عزیز بستر مرگ پر ہوتا ہے تو سورۃ الیاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، یا قرآن کی تلاوت اس وقت کرتے ہیں لوگ جب یعنی اپنے کسی عزیز کی قبر پر جاتے ہیں، باقی ان کو قرآن کی تلاوت سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیں، کچھ تو ایسے غافلین بھی ہیں کہ انہوں نے زندگی میں قرآن کا ایک حرف نہ پڑھا ہوگا، زندگی کی دنیا کی تمام باتیں وہ کرتے ملیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مولوی کے لیے صرف نازل نہیں کیا ہے، نہ کسی صرف مفتی کے لیے نازل کیا ہو، بلکہ یہ قرآن ھدی للناس اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، خواہ وہ مشرک ہو، خواہ وہ کافر ہو، خواہ وہ دہریہ ہو، خواہ وہ ملحد ہو، خواہ وہ مومن ہو یا مسلمان ہو، ہر ایک کے لیے قرآن مجید کا فیضان ہر ایک کو عام ہے، ہر ایک کو شامل کر لے گا، بشرطے کہ قرآن مجید کو جو ہے حقانیت کی نگاہ سے اور تعصب کا چشمہ اٹھا کر اگر قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ جس کے سینے کے اندر قرآن نہیں ہے وہ سینے ویران ہیں، ویران کھنڈروں کی طرح ہیں۔ جس طریقے سے
بارش نہیں ہوتی ہے تو کھیت تباہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے پر اسی طرز پر وہ مکان، وہ گھر اور وہ سینے بھی تباہ ہو جاتے ہیں جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم اتنی پریشانیوں کا حل تلاش کرنے کے لیے جگہ بجگہ جاتے ہیں، مخلوق کے پاس جاتے ہیں اور اپنا مدعا عرض کرتے ہیں، کسی عامل کے نام پر جو ہے، کسی تعویذ کرنے والے کے نام پر آپ اندازہ لگائیں، یعنی وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ آپ نے اس کے پاس جا کر اپنی پریشانی، اپنی مصیبت کو تو بیان کیا، لیکن کبھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے عرض کیا کہ مولا میری یہ پریشانی ہے، اس کو دور کر دے؟ کبھی قرآن کو اٹھایا اس نام پر کہ مجھے یہ پریشانی لاحق ہوئی ہے، یہ بیماری لاحق ہوئی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ قرآن جو ہے ہم نے نازل کیا ہے، اور قرآن یہ رحمت ہے اور شفا ہے۔ قرآن رحمت ہے اور شفا ہے، لیکن قرآن ہم نے کھول کر نہیں دیکھا۔ ہم نے عاملین کی تلاش کی، ہم نے جو ہے مولویوں کی تلاش کی کہ کوئی مولوی ایسا مل جائے، ایسا تعویذ مجھ کو دے دے، ایسا وظیفہ مجھ کو بتا دے کہ میری بگڑی بن جائے۔ سن لو میرے بھائیوں، اگر جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ ایمانی کمزور رہا اور رشتہ ایمانی ہم سے ٹوٹا رہا، تو میرے بھائیوں ہم کسی خطے میں چلے جائیں، کسی عامل کے پاس چلے جائیں، کسی طبیب کے پاس چلے جائیں، کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ہماری پریشانی حل نہیں ہو سکتی، ہماری مصیبت دور نہیں ہو سکتی۔ مصیبت دور کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پریشان حال کی دعاؤں کو سنتا ہوں، مجھ سے دعا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ لیکن ہم محتاجوں سے تو کہتے ہیں، انسانوں سے تو کہتے ہیں، اپنے دوستوں سے اپنے دکھڑے بیان کرتے ہیں، اپنے المیے بیان کرتے ہیں، لیکن جو قادر مطلق ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس سے ہم نے اپنے دکھڑے کتنے بیان کیے، اس سے ہم نے کتنی فریادیں کی۔ ہم خود جائزہ لیں اپنی زندگی کا، ہم نے اپنی زندگی میں اللہ سے کتنی دعائیں کی ہیں، اللہ سے کتنی التجائیں کی ہیں۔ ارے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تو اس طرح نماز پڑھتے ہیں، جب صرف جمعہ کا دن آتا ہے تو ہم نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اور جب مسجد میں ہم پہنچتے ہیں 2 رکعت فرض پڑھ کر فوراً اس طریقے سے وہاں سے فرار ہو رہے ہوتے ہیں گویا کہ کوئی قیدی قید خانے سے رہا ہو رہا ہوتا ہے۔ جب ہماری زندگی کے اندر نیکیاں نہ کی برابر ہوں اور گناہوں کی کثرت عام ہو، گناہوں کے اڈوں کو ہم آباد کرتے ہوں، چرس، گانجا، اسمیک، سلفے کے اڈوں کو ہم آباد کرتے ہوں، زنا کے اڈوں کو ہم آباد کرتے ہوں، جسم فروشی کا بازار ہم گرم کرتے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ مصیبت اسی جرم کی سزا ہے جو تو نے بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شراب نوشی کی تھی۔ یہ مصیبت، یہ بلا جو ہے، یہ پریشانی جو ہے، یہ اسی جرم کا بدلہ ہے جو تو نے جوئے کے اڈے پر بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ یہ مصیبت اور یہ پریشانی اسی کا بدلہ ہے کہ تو نے اذان ہوتی رہی تھی اور تو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کر رہا تھا، گالی گلوچ کر رہا تھا، اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سن رہا تھا، اللہ کی بارگاہ سے مؤذن پکار رہا تھا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف، لیکن تو ایسا غافل بنا رہا۔ جب تجھے پریشانی آئی تو تو نے جو ہے لوگوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا، کوئی تعویذ مل جائے۔ اگر تو نے 40 دن کا وہ تعویذ استعمال کیا اور تجھے شفا ملی تو سن لے، تیرا رب تجھ سے ناراض ہے، تیرا پروردگار تجھ سے ناراض ہے۔
اب تیرا علاج تعویذ کے ٹکڑے کے اندر نہیں ہے، تیرا علاج اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانے میں ہے، تیرا علاج مصلی بچھا کر اللہ سے مناجات کر کے اس کو منانے میں ہے، تیرا علاج جو ہے تیری پریشانی کا مداوا خدا کے پاس ہے، اس خدا سے عرض کر جو قادر مطلق ہے، اس خدا سے دعا کر جو تیری پریشانیوں کو بلا عوض جو ہے بلا عوض دور کرنے پر قدرت رکھتا ہے، بلا شرط پر جو ہے تجھے شفا دینے پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ ہمارا رشتہ دوستوں سے مضبوط رہا، ہمارا رشتہ رشتہ داروں سے، دنیاوی رشتہ داروں سے مضبوط رہا، پڑوسیوں سے مضبوط رہا، محلے والوں سے مضبوط رہا۔ اگر ہمارا رشتہ کمزور ہے تو اللہ سے کمزور ہے، ہمارا رشتہ کمزور ہے تو ہمارے معبود برحق سے کمزور ہے۔ اگر ہماری زندگی یوں ہی گزرتی رہی اور ہم جو ہے ہمارے پاس جو ہے فرشتہ اجل آ گیا، بتائیے ہمارے پاس کون سی نیکیاں ہیں، کون سی نمازیں ہیں، کون سے روزے ہیں، ہمارے پاس کون سے صدقات ہیں؟ ہماری زندگی کی جب صبح شروع ہوتی ہے تو گناہوں کا سلسلہ چلتا چلتا جو ہے ہماری رات تک آتا ہے، گناہوں کا میٹر چلتا چلتا جو ہے رات کے آدھے حصے تک پہنچ جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسے بھی نوجوان دیکھے ہیں جو موبائل چلاتے چلاتے اپنی گناہوں کے ساتھ رات کو گزارتے ہیں، اور جب فجر کا وقت آتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے بلاوا آتا ہے تو وہ سو جایا کرتے ہیں۔ ارے جس قوم کے جوانوں کی زندگی اور جوانی ایسی ہو تو بتاؤ اس پر اغیار قومیں مسلط نہیں ہوں گی تو پھر کس قوم پر مسلط کی جائیں گی؟ پھر کس قوم کو جو ہے پریشانیوں میں مبتلا کیا جائے گا؟ جس نے اپنے نبی کی تعلیمات کو بھی چھوڑا ہو اور جس نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا ہو، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رخ کو موڑا ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا تو تنبیہاً اس پر مصیبتیں مسلط کی جاتی ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ بطور عذاب اس پر مصیبتیں مسلط فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں فلاح پا جائیں، تو قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن کو ہم اگر پڑھے ہوئے ہیں تو قرآن کو صرف ریڈنگ نہ کریں، قرآن کا صرف متن نہ پڑھیں، قرآن کے صرف الفاظ نہ پڑھیں، قرآن کے الفاظ کے ساتھ، قرآن کے متن کے ساتھ اس کے ترجمے کو دیکھیں، اس کے مفہوم کو دیکھیں، اس کے مطالب کو دیکھیں، اس کی تفسیر کو دیکھیں۔ پھر دیکھیں قرآن وہ چاشنی رکھتا ہے، جب آپ قرآن پڑھتے جائیں گے آپ کے دل سے جو ہے سیاہی دور ہوتی چلی جائے گی، آپ کے ذہن کے اندر پاکیزگی آتی چلی جائے گی، آپ کے خیالات پاکیزہ ہوتے چلے جائیں گے، آپ کے تصورات پاکیزہ ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ پر جو شیطان مسلط ہو چکا ہے وہ آپ سے دور بھاگتا نظر آئے گا، اور آپ سے فرشتہ گناہوں کے سبب جو دور ہو چکا ہے وہ آپ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ جب فرشتے کا ساتھ ہوگا اور شیطان سے دوری ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، بشرطے کہ آپ قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن ہی تو ہے آپ کو میدان حشر کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کرے گا، یہ قرآن ہی تو ہے موت کا تصور آپ کے سامنے پیش کرے گا، یہ قرآن ہی تو ہے آپ کے سامنے، قرآن جو ہے میرے پیارے بھائیوں یہ آپ کے سامنے قبر کا نقشہ بیان کرے گا۔ قرآن بیان کرے گا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ مال کی طلبی نے تمہیں دھوکے میں رکھا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ آج انسانوں کی اکثریت آپ کو ایسی ملے گی جو مال کی زیادہ طلبی کی چاہ رکھتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ حاصل کچھ نہیں ہوتا، فرشتہ اجل آ جاتا ہے اور ان کی زندگی کی تمام مہلتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں لوگو جلدی کرو جلدی کرو، یہ سانس کی مالا کہیں ٹوٹ نہ جائے، یہ سانس کی مالا کہیں ٹوٹ نہ جائے، اور یہ سانسوں کا سلسلہ ہی تو ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے پروردگار کو راضی کر سکتے ہیں، اپنے مولا کو منا سکتے ہیں۔ ارے کتنی راتیں ہم نے گناہوں میں گزار دیں، فلمیں دیکھنے میں گزار دیں، گانے سننے میں گزار دیں، زنا کرتے کرتے لوگوں نے گزار دی، شرابیں پیتے پیتے لوگوں نے گزار دی، عیاریاں مکاریاں کرتے گزار دی، جھوٹ و مکاریاں کرتے گزار دی، غیبتیں کرتے کرتے گزار دی۔ کتنی راتیں ہم نے میرے بھائیوں ڈیجو کی دھنوں پر جو ہے ناچ ناچ کر اپنے خدا کو ناراض کرتے ہوئے گزاری ہیں۔ تو بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل پر سکون کیسے نازل ہو سکتا ہے؟ پیارے آقا تو یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے
ترجمے پر یعنی اس کی آیات پر غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے پر سکون نازل فرماتا ہے، حتیٰ کہ فرشتے اس کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں۔ لیکن یہ سعادت ہمیں حاصل نہیں ہونے والی اگر ہم یوں ہی گناہوں میں منہمک رہے۔ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی، ہمیں ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی جو لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں، جو حاملین قرآن ہیں، جو قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، قاری قرآن ہیں، تالی قرآن ہیں، جو قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں، مفسر قرآن ہیں، جو قرآن کو جو ہے اچھی تشریحات کرنے والے ہیں، شارح قرآن ہیں۔ ان کی صحبت اختیار کرنی ہوگی جو آپ کو قرآن کے احکامات بتائیں، قرآن کی منہیات بتائیں، کہ اللہ قرآن کے اوامر کو آپ کے سامنے بیان کریں۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے میرے بھائیوں، قرآن آپ کی دل کی دنیا بدلتا چلا جائے گا، آپ کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کرتا چلا جائے گا۔ آپ جو کتنی ہی کوشش کر لیں، کتنا ہی بڑا مفتی آ جائے، کتنا ہی بڑا مولوی آ جائے، میرے پیارے بھائیوں، اگر گناہوں کی وجہ سے آپ کے دل پر سیاہی جم چکی ہے، آپ کو کتنی ہی وہ پند و نصیحت اپنے الفاظ میں کر لے تو آپ کے دل سے سیاہی دور ہو نہیں سکتی ہے۔ سیاہی دور کرنے کا ایک ذریعہ صرف اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بہترین وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ جس طریقے سے آپ اپنا موبائل یوز کرتے ہیں، اپنے سینے سے لگا کر موبائل کو صاف کرتے ہیں، کبھی کپڑے سے صاف کرتے ہیں، کہ آپ نے قرآن کو بھی اپنے کبھی سینے سے لگا کر صاف کیا ہے، کبھی اس کی گرد و غبار کو دور کیا ہے؟ ہمارے گھر کے اندر الماری میں جو قرآن رکھا ہوتا ہے کتنا گرد و غبار میں اٹھا ہوا ہوتا ہے، کبھی ہماری اس کی طرف نظر نہیں جاتی کہ رب کے کلام پر جو ہے گرد و غبار لگ رہی ہے، اس کو صاف کیا جائے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کر دوں، وہ واقعہ یہ ہے، ایک شخص تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ کسی بعض احباب میں سے کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، کیا معاملہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس شخص نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صرف اس عمل کی وجہ سے بخشا ہے کہ میں اس کے کلام سے جو ہے گرد و غبار کو دور کیا کرتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، قرآن کی قدر و منزلت کرنے والے کا یہ مقام ہے، تو قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کی تفسیر کرنے والے اور پھر قرآن پر عمل کرنے والے کا اجر و ثواب کیا ہوگا، اور اللہ کی اس کو کتنی خوشنودی حاصل ہوگی جو قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ آج میرے بھائیوں، قرآن پر لوگ حملہ آور ہو رہے ہیں، سائنسی اعتبار سے ہو یا دنیاوی ماڈرن ایجوکیشن کے اعتبار سے ہو، لاجیکل اعتبار سے ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، مسلمانوں کو ضرورت ہے، اہل علم کو ضرورت ہے، وہ تمام اعتراضات اپنے پیش نظر رکھیں کہ جن کی بنیاد پر لوگ ایمان پر لوگوں کے حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اعتراضات ہمارے سامنے ہوں، وہ سوالات ہمارے سامنے ہوں، وہ منطق کی بنیاد پر کرتے ہوں، لاجک کی بنیاد پر کرتے ہوں، سائنس کی بنیاد پر کرتے ہوں، عقل کے معیار کی بنیاد پر کرتے ہوں۔ اہل علم کی ذمہ داری ہے ان تمام ملحدین، ان تمام دشمنان اسلام کے اعتراضات کے جوابات تیار کریں اور اپنے بھائیوں کے ایمان کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ یہ ہم سب اہل علم اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ قرآن صرف مولوی کے لیے نہیں آیا تھا میرے بھائیوں، یہ قرآن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو ہے اللہ کا پیغام کے طور پر ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ قرآن ہماری ہدایت فرمائے گا، خواہ ہم تجارت کی منڈی میں ہوں، خواہ ہم گھر کے اندر ہوں، قرآن ہماری رہنمائی کرے گا، ہم بازار کے اندر ہوں، قرآن ہماری رہنمائی کرے گا، ہم دوستوں کی مجلس میں ہوں، قرآن ہماری رہنمائی کرے گا، ہم جو ہے پڑوسیوں کے ساتھ ہوں، قرآن ہماری رہنمائی کرے گا، ہم محلے کے اندر کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کریں، قرآن ہماری رہنمائی کرے گا، کس طریقے سے اپنے لباس کو رکھیں، قرآن ہماری رہنمائی کرے گا، صفائی کے معاملات جو ہیں قرآن ہماری رہنمائی کرے گا۔ ارے قرآن اٹھا کر تو دیکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن تیرے لیے نازل کیا ہے، قرآن تیری زندگی کو بدلنے کے لیے ہیں، قرآن تیرے دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے ہیں، قرآن تیرے فکر و افکار و نظریات کو بدلنے کے لیے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔
بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے اب تو میں بڑا ہو چکا ہوں، شادی شدہ ہو چکا ہوں، اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ کیا قرآن کے اندر آپ کوئی آیت ایسی دکھا سکتے ہیں جس میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ اتنی سال کی عمر میں قرآن پڑھنا چاہیے اور اتنی سال کی عمر ہو جائے تو اب قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے؟ اور یہ پیغام الہی بچے کے لیے، پیغام الہی قرآن جو ہے یہ بچے کے پڑھنے کے لیے بھی ہے، یہ قرآن جو ہے جوان کے پڑھنے کے لیے بھی ہے، یہ قرآن جو ہے ادھیڑ عمر کے والے کے لیے بھی پڑھنے کے لیے بھی ہے، اور یہ قرآن بوڑھے کے لیے بھی ہے کہ بوڑھا بھی اس کی تلاوت کر سکتا ہے۔ قرآن کا فیضان سب کے لیے عام ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین کتاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کلام ہے میرے بھائیوں، آپ اس کو ایک حرف پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حرف پر پڑھنے پر بھی آپ کو نیکی عطا فرمائے گا۔ قرآن ایسی کتاب ہے، آپ ریسرچ کر کے دیکھیں، دنیا کے اندر ایسی کوئی کتاب نہیں بنی ہے کہ جس کو چھونے کا بھی ثواب ہو، جس کو دیکھنے کا بھی ثواب ہو، جس کو پڑھنے کا بھی ثواب ہو۔ آپ ماڈرن ایجوکیشن کے حوالے سے ساری کتنی درجنوں کتابیں پڑھ جاتے ہیں لیکن آپ کو ثواب حاصل نہیں ہوتا ہوگا۔ یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کی کتاب ہے، اس کو آپ دیکھیں گے تو ثواب ملے گا، آپ اس کو پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، آپ اس کو محبت کے ساتھ چھوئیں گے، سینے سے لگائیں گے تو ثواب ملے گا میرے پیارے بھائیوں۔ لیکن یہی قرآن ہماری زندگی سے دور ہو چکا، ہم نے اس سے دوری اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ